بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 70,000 لوگ، انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو ہی ایک ٹائم میں موت عطا فرمائی، اور پھر حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کو زندہ فرمایا۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ یہ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت امیز واقعہ ہے، جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل کون ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ تھے، جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ یوشع بن نون، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی، ان کے بعد غالب بن یوحنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہیں، اور آپ کا ایک لقب ذو الکفل بھی کہلاتا ہے۔ ابن الجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے کہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیدائش اس ٹائم فرمائی جب ان کی والدہ محترمہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اور آپ کا ایک لقب ہے ذو الکفل، اس لیے کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچایا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو چکی تھی۔ پھر یہ خوف بھی خدا کے فضل و کرم سے ٹل گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ آزمائش سے بچا لیا، اور یہ خود بھی ان کے جال سے بچ کر یہاں پر جب کئی برسوں تک اپنی قوم کی ہدایت کے ساتھ وابستہ رہے، اور ان کو ہدایت کا پیغام دیتے رہے، اور خود بھی زندہ رہے۔ مردوں کو کیسے زندہ کیا؟ اس واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑی کی آڑ میں چھپ کر چیخ ماری اور بلند آواز سے یہ کہا، موتو، یعنی تم سب کے سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے غور کفن 8 دن تک پڑی رہی، اور یہاں تک کہ سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد جب حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی اور بیکور کفن لاشوں کی فناوانی دیکھ کر رنج و غم سے دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور بارگاہ خداوند قدوس میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنے نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر
جنگل میں آ گئے، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے بہت پیار تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، یہ قوم تھی جو تیری توحید کا اعلان کرتی تھی، جو تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے، اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی، اور حضرت عقیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا تم کو حکم ہے کہ تم سب اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر سب بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، ہر آدمی جو تھا اس کی ہڈیاں جمع ہو گئی اور ایک ڈھانچہ بن گیا۔ پھر یہ آواز آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ ان ہڈیوں کو تم کو اللہ کا یہ حکم ہے، تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پیوست ہو گیا۔ پھر تیسری بار وہی نازل فرمائی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دیجئے خدا کے حکم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو زندہ فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جب یہ جملے نکلے تو 70,000 لاشیں یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدہ ولا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن اس قوم پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی تھی۔ یہ لوگ جو کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا۔ قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے، ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔